ایک اور سوال ہے عدالتی خلا سے متعلق کہ میرا نام انس ہے، میری کچھ عرصہ قبل شادی ہوئی تھی، میں نے کوئی جہیز بھی نہیں لیا، میری اہلیہ صرف 1.5 مہینے میرے ساتھ رہی، اس عرصے میں میرے اس سے نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، نہ کوئی بدتمیزی کی، نہ مجھ میں کوئی جسمانی کمزوری ہے، الگ سے پورا فلیٹ رہائش کے لیے دیا، نان و نفقہ بھی پورا ادا کیا، بلکہ اس کی طبیعت خراب ہوئی تو اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے اس کا علاج کرایا، کبھی والدین کے گھر جانے سے نہیں روکا۔ آ، اب یہ ہفتے اور بیوی صاحبہ ہفتے میں 2 دن میکے میں گزارتی تھی، آخری دفعہ جب میکے گئی تو خوشی خوشی گئی، اب کزن کی باتوں میں آ کر مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، مجھے کورٹ سے خلا کا نوٹس موصول ہوا، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ جب تک شوہر راضی نہ ہو عدالتی خلا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ خلا کے لیے میاں بیوی دونوں کی رضامندی شرط ہے، اس کے بغیر شرعاً خلا نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں تک عدالتی خلا کا تعلق ہے تو اس میں عام طور پر یہ کبھی شوہر حاضر نہیں ہوتا، اور لڑکی والے اگر خلا کا یعنی مقدمہ دائر کرتے ہیں تو وہ عدالت کے بطور عدالت کی طرف سے ایک دفعہ نوٹس جاری کیا جاتا ہے، پھر دوسری دفعہ، تیسری دفعہ عدالت بھی انتظار کرتی ہے کہ فریق مخالف آئیں اور اپنا مدعا پیش کریں، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے یا تو ایڈریس کی غلطی ہوتی ہے، پتہ صحیح نہیں لکھا جاتا، یا اطلاع تو مل جاتی ہے لیکن عام طور پر ذہنوں میں تاثر پایا جاتا ہے کہ وہاں یعنی ہماری کوئی بات سنی نہیں جائے گی، صرف اور صرف عورت کی بات سن کر ایک طرفہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جبکہ شرعی اعتبار سے خلا کی رضامندی، خلا کے درست ہونے کے لیے شرعی اعتبار سے کہ شوہر کا راضی ہونا ضروری ہے، اور جب شوہر راضی نہ ہو تو اس صورت میں پھر یہ خلا کا دعویٰ نہیں دائر کیا جا سکتا۔ ہاں البتہ اگر عورت کو، بیوی کو کسی اور حوالے سے کوئی تکلیف ہے تو وہ فسخ نکاح ایک الگ وہ کنسپٹ ہے، اس حوالے سے جا کے جی نانفقہ نہیں دیا جا رہا، مار پٹائی ہے یا کوئی اور جسمانی کمزوری ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ چیزیں یعنی شو کرنی چاہیے۔ اس موقع پہ اس کو فسخ نکاح تو کہا جا سکتا ہے، لیکن خلا کے طور پر اس کو دائر کرنا، خلا میں ہمیشہ شرعی اصول کے مطابق شوہر کی رضامندی ضروری ہے، اور جب وہ راضی نہیں ہوگا تو ایک طرفہ کارروائی سے قانونی طور پر تو یہ کہا جائے گا کہ خلا ہو گیا، لیکن یہاں صرف خلا، طلاق وغیرہ قانون کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ شریعت کا اصول بھی ہے، اور شریعت کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ جب تک شوہر رضامند نہ ہو تو خلا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس چیز کو دیکھا جائے، آپس میں پہلے طے کریں کہ اگر واقعتاً عورت کو ایسی کوئی تکلیف ہے تو جس کی وجہ سے فسخ نکاح کیا جا سکتا ہو تو وہ فسخ نکاح کے لیے درخواست دائر کرنی چاہیے، نہ کہ خلا کے طور پر۔ خلا کا معاملہ بالکل الگ ہے، عام طور پر عدالتوں سے جو خلا کیا جاتا ہے وہ ہوتا تو ہے، لیکن چونکہ شرعی اصولوں کی پابندی وہاں نہ وہ پابند ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان کے پاس ایک فیصلہ ہے، عدالتی فیصلہ، اس کے مطابق وہ فیصلہ کر جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ مسئلہ دارالفتہ میں آتا ہے تو دارالفتہ کے اندر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ شرعی اصول کی پابندی ہوئی یا نہیں ہوئی، تو جب شرعی اصولوں کی پابندی نہیں ہوگی تو شرعی اعتبار سے یہ خلا نہیں ہوگا، وہ عدالت کے اعتبار سے خلا کہلائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوگا کہ یہ عورت دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ شرعی اصولوں کے مطابق یہ معاملہ یا شوہر راضی نہ ہو جائے یا باہم بیٹھ کر اس معاملے کو طے نہ کر لیا جائے۔ بہت سارے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے عدالت خلا لے لیا اور شریعت کی طرف رجوع نہیں کرتے، ان کو رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ معاملہ صرف قانون کا نہیں ہے بلکہ شریعت کا بھی حصہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی صورت اس طرح نہیں بنتی تو آپس میں مل کر ثالثی کونسل کے سامنے جائیں، یا پھر وہ یعنی باہمی رضامندی سے اگر کوئی دوسری وجہ ہو تو اس کے مطابق فسخ نکاح کیا جائے، تو پھر یہ معاملہ درست ہو سکتا ہے۔ www.darsequran.com